السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذکر ان نفعت الذکرى۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر: فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر ان إلينا إيابهم ثم ان علينا حسابهم۔ قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا عدوى ولا تيرة ولا هامة ولا سفر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم و مکرم قابل صد احترام عزیز ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی کامیابی کے لیے دین اسلام کو دین حق بنایا ہے۔ دنیا میں دین تو بہت سارے پائے جاتے ہیں، لیکن وہ دین جس دین پر کامیابی ملے گی، جس دین پر چلنے سے پروردگار عالم راضی ہوں گے، اور جس دین کو ماننے سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوں گے، جس کے نتیجے میں انعامات سے نوازا جائے گا، جنت کی نعمتیں عطا کی جائے گی، ہمیشہ کی زندگی میں راحت اور سکون میسر آئے گا، وہ بس دین اسلام ہے۔ دین اسلام کو فالو کرنے سے اللہ تبارک و تعالی خوش بھی ہوں گے اور راضی بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں وہ بھی اپنے مذہب اور اپنے دین کے حق ہونے کے دعوے کرتے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے باطل ہیں اور گمراہ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کے علاوہ جو بھی مذہب دنیا میں ہیں، اور جو اس مذہب کو قبول کرے گا، جو اس کو فالو کرے گا، وہ ہرگز بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اللہ کے دربار سے رد کر دیا جائے گا۔ اللہ کے یہاں اس مذہب کا، اس دین کا کوئی مقام نہیں جو اسلام کے علاوہ ہے۔ تو اگر اسلام سچا مذہب ہے، اسلام اگر حق مذہب ہے، تو پھر اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ بھی سچی ہیں، وہ بھی حق ہیں۔ کامیابی انہی میں ملے گی، کامیابی اسلامی طریقے پر ملے گی، کامیابی اسلامی عقیدے پر ملے گی، کامیابی اسلامی کلچر پر ملے گی، کامیابی اسلامی تہذیب پر ملے گی۔ اور دوسرے تمام مذاہب باطل ہیں تو ان کا کلچر بھی باطل ہے، ان کی تہذیب بھی باطل ہے، ان کے طریقے بھی باطل ہیں، ان کے پاس کوئی تعلیم ہی نہیں، جو ہے وہ سب کی سب غلط ہے، یا پھر اسلام سے ٹکرانے والی ہیں تو وہ ناقابل فائدہ ہیں۔ بس اسلام ایسا مذہب ہے جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے ہر مرد و عورت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کامیابی دلانے والا ہے، اور کوئی مذہب نہیں ہے۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے اور آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تھا، تو کتنے ایسے
عرب معاشرے میں دین اسلام کے خلاف عقائد پائے جاتے تھے۔ ہم نے سیرت کی کتابوں میں سنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی بت پرستی کو، ان کی بت تراشی کو، ان کے بتوں کے پوجنے کو ایک اللہ کے علاوہ کئی ایک لوگوں پر اپنی ذات کے، اپنے یقین کے بنانے کو دیکھتے تھے اور ان کو سمجھاتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ نے توحید کے مضامین کو ایسے بھر دیا ہے کہ جس کسی کو ایک اللہ کے ہونے میں ذرہ برابر بھی شک ہو، وہ قرآن پڑھے گا تو اس کا شک دور ہو جائے۔ اللہ نے نیچر کو بتایا، فطرت کو بتایا کہ انسانی فطرت ہے کہ ایک کوئی ہو اس دنیا کو چلانے والا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی بہت اچھے طریقے سے اصلاح کی، اور وہی لوگ جو کل تک بتوں کے اوپر اعتماد کرتے تھے، بتوں پر بھروسہ کرتے تھے، بتوں ہی سے اپنی کا ضروریات کے پورے ہونے کا یقین رکھتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے ان کی تربیت فرمائی کہ وہ اللہ کے سچے پکے موحد بن گئے، اور اللہ کے ذات عالی پر ایسے اعتماد ان کے اندر پیدا ہوا کہ وہ اللہ ہی سے ہونے کا یقین اپنے اندر بٹھا چکے تھے۔ عرب کے اس دور میں جتنی جہالتیں پائی جاتی تھی، جو رواج پایا جاتا تھا، جو خرابیاں پائی جاتی تھی، جو ان کے عقائد کا بگاڑ تھا، جو ان کا فکری بگاڑ تھا، جو ان کا ذہنی بگاڑ تھا، جو ان کا عملی بگاڑ تھا، جو ان کے اندر اعتقادی بگاڑ تھا، کئی چیزیں اس معاشرے میں بگڑی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے دھیرے دھیرے ان کی اصلاح فرمائی، ایک ایک چیز کو معاشرے سے کھریج کر نکالا۔ کتابوں میں لکھا ہے جن کے یہاں پر جو چیزیں عقیدے کے اعتبار سے پائی جاتی تھی، جو ان کے اندر بگاڑ تھا، اس میں سے کچھ چیزیں ایسی تھی جس کے بارے میں ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر سفر پر جانا ہوتا، کہیں پر کئی دور سفر پہ گھر سے نکلتے تو پرندے کو چھوڑتے تھے، اگر وہ پرندہ دائیں جانب جاتا تو سمجھتے تھے کہ یہ سفر کرنا مبارک ہے، اگر وہ پرندہ بائیں جانب جاتا تو سمجھتے تھے کہ اس طریقے کا سفر کرنا نامبارک ہے، اگر الو گھر پر بیٹھ کر پکارتا تو سمجھتے تھے کہ الو کا پکارنا یہ تو بالکل ابشگن ہے۔ ایسے عقائد ان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ ایک اللہ کو ماننے والے نہیں تھے، اس وجہ سے طرح طرح کے توہمات میں جیتے تھے۔ اسی طریقے سے ان کے معاشرے میں، ان کے سماج میں، ان کے کلچر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی گئی قدرتوں پر بھی شبہات اور اعتراضات ہوتے تھے، جن میں سے ایک بہت بڑا ان کو شبہ اور ایک بہت بڑی نحوست جو تصور میں پائی جاتی تھی وہ سفر کے مہینے کے متعلق تھی۔ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ جو ہے وہ سفر ہے۔ اسلامی سال ہو یا انگریزی سال ہو، سب کے سب اللہ ہی کے بنائے گئے چاند اور سورج سے چلتے ہیں، لیکن اسلامی سال کا اعتبار چونکہ چاند کے نکلنے سے ہوتا ہے اور چاند اللہ کے حکم سے نکلتا اور ڈوبتا ہے، تو اس کی کوئی تاریخ فکس نہیں ہے، بلکہ اللہ کی جب مرضی ہوتی ہے مہینہ ختم ہوتا ہے اور جب مرضی ہوتی ہے مہینہ شروع ہوتا ہے۔ انگریزی تاریخ بنا کر لکھ دی گئی۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ نے جب سے زمین و آسمان کو بنایا ہے تو مہینوں کی تعداد 12 ہیں، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے قابل احترام ہیں، رجب، ذی قعدہ، ذی الحج، پھر ایک مہینہ محرم، 4 مہینے قابل احترام۔ تو یہ جو مہینہ ہے سفر کا، یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی بھی وہی اہمیت ہے جو اہمیت بقیہ مہینوں کی ہے، کیونکہ اس مہینے کو بھی اللہ نے بنایا، اس مہینے کے بنانے والا بھی اللہ ہے، اس مہینے کا خالق بھی اللہ ہے، اس مہینے کا چلانے والا بھی اللہ ہے۔ اگر کسی مہینے میں کوئی خاص فضیلت ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہے، جیسے رمضان کے مہینے میں فضیلت ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، محرم کا مہینہ قابل احترام ہے، اللہ کے حکم سے ہے، ذی قعدہ ذی الحجہ قابل احترام ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔ لیکن سفر کے مہینے کے بارے میں وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مہینہ منحوس ہے،
ذی قاعدہ، ذی الحجہ، محرم 3 مہینے تک جنگ میں نہیں جاتے تھے، کیونکہ یہ قابل احترام مہینے، ان مہینوں میں جنگ کرنا حرام تھا، تو وہ جنگ سے بچتے تھے۔ لیکن جب سفر کا مہینہ آتا تو سارے کے سارے گھر کے مرد جنگ کے لیے نکل جاتے تھے، اسی لیے اس مہینے کو سفر کہتے ہیں۔ سفر کے معنی ہے خالی کرنے کے سارے لوگ چلے جاتے تھے گھر سے۔ اس مہینے کے بارے میں نحوست کا تصور تھا۔ محرم کے مہینے میں نحوستیں آتی ہے، محرم کا مہینہ بڑا منحوس ہے، محرم کے مہینے میں سفر کا مہینہ بڑا منحوس ہے، سفر کے مہینے میں جو کام ہوتا ہے وہ کام تو صفر ہو جاتا ہے۔ سفر کے مہینے میں کوئی نیا کام نہ کیا جائے، سفر کے مہینے میں کوئی خوشی کا کام نہ کیا جائے، سفر کے مہینے میں کوئی شادی نہ کی جائے، سفر کے مہینے میں کوئی تقریب نہ کی جائے، سفر کے مہینے میں کوئی اچھا کام نہ کیا جائے، اس لیے کہ اس مہینے میں تو نحوستوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ اس زمانے کے عرب کے اسلام لانے سے پہلے جو جہالت کا دور تھا اس میں پایا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس عقیدے کی اصلاح فرمائی، لا سفرا، کہ سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ جیسے اور مہینے قابل مبارکباد ہیں، یہ مہینہ بھی قابل مبارکباد ہے۔ جیسے اور مہینوں میں نحوست نہیں، اس مہینے میں بھی نحوست نہیں۔ افسوس کے ساتھ ہم کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو جراثیم بدشگونی کے، بدعقیدگی کے، توہمات کے، نحوست کے عرب کے معاشرے میں پائے جاتے تھے، آج تک بھی بہت سارے مسلمانوں کے اندر وہ پائے جاتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، سفر کے مہینے میں کوئی نیک کام نہیں کرتے، سفر کے مہینے میں اپنے آپ کو اچھے کاموں سے دور رکھتے ہیں، سفر کے مہینے میں ان کے عقیدوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، سفر کے مہینے میں اللہ کے ذات عالی پر اعتماد کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم زمانے کو گالیاں دیتا ہے، برا بلا کہتا ہے کہ فلاں وقت خراب ہے، فلاں زمانہ خراب ہے، حالانکہ وہ گویا مجھے گالی دے رہا ہے، کیونکہ اللہ ہی زمانے کو چلانے والے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں کہ یہ زمانہ خراب ہے، یہ وقت خراب ہے، یہ ٹائم خراب ہے، یہ فلاں اچھا نہیں ہے، یہ فلاں اچھا نہیں۔ ایسی کوئی چیز اللہ نے نہیں بنائی۔ آج مسلم معاشرے پر عرب کی جہالت کی چھاپ اس قدر پڑی ہوئی ہے کہ کتنے لوگ ہیں کہ گھر سے اگر نکلیں اور اگر کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اچھا وقت نہیں تھا، بولے کہ یہ وقت اچھا نہیں تھا، یہ وقت نکلنے سے کام صحیح نہیں ہوا، اس وقت نکلنا نہیں چاہیے تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں کیسے کیسے عقائد لوگوں کے ذہن و دماغ میں رچ بس چکے ہیں کہ اگر کسی گھر میں کوئی نئی نویلی دلہن آ جائے اور اس بیچاری کے آنے کے بعد اللہ کی تقدیر کے مطابق اگر کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے، تو اس فوت ہونے کو اس آنے والی نئی دلہن سے جوڑا جاتا ہے کہ دیکھو جیسے ہی اس کے قدم پڑے تو اس نے فلاں کو فلاں مر گئے، اس کے قدم پڑتے ہی فلاں مر گئے، اس کے قدم پڑتے ہی فلاں مر گئے۔ اللہ نے ایسا کسی کو نہیں بنایا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اگر کسی گھر کی بیٹی کو گھر لانے کے بعد اگر گھر میں اس کے شوہر کے حالات سنورنے کے بجائے بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں تو سارا کا سارا ذمہ دار اسی عورت کو ٹھہراتے ہیں، بولے کہ جب سے تم گھر کو آئے ہو تمہارے آنے کے بعد سے یہ حالت ہو گئی کہ میرا بچہ پنپ نہیں پا رہا، میرا بچہ ترقی نہیں کر رہا، اس لیے کہ یہ عورت منحوس ہے۔ اور کتنی ایسی ساسیں ہیں کہ اگر ان کی بیٹیوں کو اولاد نہیں ہوتی تو انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جب ان کی بہوؤں کو اولاد نہیں ہوتی اور ان کی بہوؤں کو اللہ پاک تھوڑی دیر سے اولاد دیتا ہے یا شادی کے بعد ایک وقت گزرتا ہے اولاد نہیں ہوتی تو ساسیں بہوؤں کو منحوس ہونے کا طعنہ دیتی ہے، بولے کہ یہ تو بڑی منحوس ہے، اس کو تو اولاد نہیں ہوتی، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کہ اللہ جسے چاہتے ہیں لڑکیوں سے نوازتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں لڑکوں سے نوازتے ہیں۔ اس میں انسان کا عمل دخل نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں لڑکا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لڑکی دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بانج بنا دیتے ہیں۔ کتنے گھرانے مسلم معاشرے میں ایسے بھی ہیں کہ اگر وہاں پر پہلن لڑکی ہو
تو ساسوں کے چہرے خوشی سے کھلنے کے بجائے اتر جاتے ہیں. بولے یہ کیا ہو گیا؟ ہمیں تو بیٹے کی خواہش تھی، بیٹے کی تمنا تھی، پوترے کی آرزو تھی، یہ بیٹی کیسا ہو گئی؟ اور اگر یہی بیٹی اپنی بیٹی کو ہو تو کہتے ہیں کیا ہاں بھائی بیٹی اللہ نے دی، اللہ کی مرضی کی بات ہے، اللہ نے دی تو خود ہمارے لیے نعمت ہے. بہو کے لیے جب بیٹی ہوتی ہے تو مصیبت سمجھتے ہیں. اور جو عورت ایک بیٹی جنے، دوسری بیٹی جنے، تیسری بیٹی جنے، تو کتنی ایسی ساسیں ہیں اور کتنی ایسی نندے ہیں جو ان کو منحوس کہتے ہیں. بولے کہ لڑکا ہوتا ہی نہیں اس کو تو بس لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوتی ہیں، لڑکیاں لڑکیاں ہوتی ہیں. یہ جو نحوست کے تصور ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اللہ پاک نے ایسا کسی چیز میں نحوست نہیں بنائی. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، اگر وہ کاروبار سمجھ میں نہیں آتا، کاروبار چلتا نہیں، کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ کاروبار مجھے راز نہیں آیا. اور معاشرے میں کتنے ایسے رسمیں ریتیں آج پائی جا رہی ہے جن کی اصلاح کی ضرورت ہے. جو ہونے والا ہے وہ اللہ کی ذات عالی سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام نے اسی یقین پر امت کو اٹھایا تھا کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. تو اس سفر کے مہینے کے تعلق سے بہت زیادہ خرابیاں، بہت زیادہ معاشرے میں بگاڑ پایا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے اس مبارک دین میں لوگوں نے عجیب و غریب رسمیں زندہ کر دی ہے. کہتے ہیں کہ 13 سفر کے دن، جو سفر کی 13 تاریخ ہوتی ہے، اس 13 سفر کو کہتے ہیں بہت زیادہ مصیبتوں کا نزول ہوتا ہے. اسی لیے ہم نے بھی سنا ہوگا کہ جو لوگ کرتے ہیں ان وہ نظر آتے ہیں دیکھنے میں کہ 13 تاریخ کو صبح صبح عورتیں آواز دیتے ہوئے جاتی ہے، مرد آواز دیتے ہوئے جاتے ہیں کہ 13 تیزی کرو. تو کتنے مسلمان ہیں جو 13 تیزی کرتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے ابتدائی دنوں میں بیمار تھے، شدید آپ کو مرض لاحق ہو گیا تھا. اس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کی وجہ سے، چونکہ اللہ کے نبی بیمار تھے اس لیے یہ دن منحوس ہے، حالانکہ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسی طرح سفر کے آخری چہارشنبے کے بارے میں ہمارے معاشرے میں ایک ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ آخری چہارشنبے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیماری سے صحت پا کر آپ نے اپنے گھر سے اپنے آپ کو نکالا تھا. آپ خوشی میں تفریح کے لیے نکلے تھے. اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مٹھائیاں تقسیم کی تھی. یہ کہہ کر آخری چہارشنبے کو تفریح کے لیے نکلنا، ہریالی پر چلنا، یہ عقیدہ بنا لیا گیا ہے. اور آخری چہارشنبے کا 72 احترام کیا جاتا ہے سفر کے مہینے کا، جبکہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. سیرت بتاتی ہے ہم کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے آخری چہارشنبے کے موقع پر صحت مند نہیں ہوئے تھے، بلکہ آپ بیمار تھے. آپ تو بیمار تھے. تو یہ سفر کے بارے میں ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی خرافات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نبی علیہ السلام کی ذمہ داری بتائی ہے، فذکر ان نفعت الذکریٰ. اے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے، کیونکہ نصیحت اگر فائدہ دیتی ہے تو نصیحت کیجئے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر نصیحت فائدہ دے تو نصیحت کیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیے، نصیحت تو فائدہ دے گی ہی، ضرور فائدہ دے گی نصیحت. ایک اور جگہ فرمایا کہ فذکر انما انت مذکر. آپ لوگوں کو سمجھاتے جائیے، نصیحت کرتے جائیے، آپ کا کام ہی سمجھانا ہے. لست علیہم بمسیطر. آپ کسی کے اوپر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے، مسلط نہیں کیے گئے کہ آپ ان کے پیچھے رہیے، بلکہ آپ کا کام سمجھانا ہے. جو مانے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ ناکام ہوگا. محرم سفر المظفر کا یہ مہینہ، اس مہینے میں کوئی نحوست نہیں، اس مہینے میں کوئی خرابی نہیں، بلکہ اس مہینے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح مبارک حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا. یہ سفر کے مہینے میں ہوا. لیکن آج ہمارے معاشرے میں محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ، 2 مہینے تو ایسے گزرتے ہیں کہ شادی خانوں میں دعوتیں ہی نہیں کی جاتی.
بہت سے لوگ ہیں جو سفر میں بھی شادی نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے کی شادی صفر ہو جاتی ہے، حالانکہ ایسا کوئی تصور نہیں۔ اسی طرح میری عزیز بہنوں، اس مہینے کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی خرافات ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہے۔ اگر ہمیں کوئی اس طرح کرتا ہوا نظر آ جائے تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس خرافات کو ختم کرنے میں اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو گھر کو بناتے ہیں، گھر بنانے کے موقع پر واسطو کا خیال کیا جا رہا ہے، حالانکہ واسطو کا جو عقیدہ ہے وہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ گھر بنایا جائے تو کمرہ اس جانب ہو، باتھ روم اس جانب ہو، بیڈ روم اس جانب ہو، کچن اس جانب ہو۔ اگر واسطو کے مطابق گھر نہیں بنایا گیا تو کہتے ہیں کہ مصائب پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں، آپ کسی طرح بنائیں اپنی سہولت سے، اللہ تبارک و تعالی اس میں خیر رکھنے والے ہیں۔ اگر کسی گھر میں شفٹ ہونے کے بعد، گھر میں کوئی پہنچنے کے بعد یکے بعد دیگرے اگر دو چار مصیبتیں آ جاتی ہے تو آج مسلمان وہم کا شکار بن رہا ہے، کہتے ہیں کہ اس زمین میں تاثیر ہے، اس زمین میں فلاں ہے، اس زمین میں فلاں ہے، اس زمین میں فلاں ہے۔ یہ وہم والی چیزیں آج ہمارے معاشرے میں چل رہی۔ اسی طریقے سے کتنے ایسا بگاڑ ہیں جو اللہ کی ذات عالی سے ہم کو دور کر رہا ہے۔ قرآن مجید چیخ کر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ کہہ دو ہم اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے اور آپ ہی کے سے مدد مانگیں گے۔ عبادت ہو تو اللہ کی ہو، مدد ہو تو اللہ سے مانگی جائے۔ قرآن کی سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، جسے میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، دنیا کا ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت کے ابتدا میں اسی آیت کو پڑھتا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہان کا پالنہار ہے۔ پالنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پال رہے ہیں، اللہ کھلا رہے ہیں، اللہ کی شان ہے، اللہ قادر ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، ایک دشمن آیا، آپ کے سر مبارک پر تلوار لٹک رہی تھی، اس نے موقع دیکھ کر تلوار کو نکالا، جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کو آواز آئی تو آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے دیکھا، آپ کھڑے ہو گئے۔ اس دشمن نے کہا بتاؤ اے محمد تمہیں اب مجھ سے کون بچائے گا، تمہارے ہاتھ خالی ہے، میرے ہاتھ میں تلوار ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ بچائے گا۔ کیسا یقین تھا نبی علیہ السلام کو اللہ کی ذات عالی پر، ایسا یقین کہ جب سامنے دشمن کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے لیکن پھر بھی یقین اللہ کی ذات عالی پر ہے۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ اس کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی اور نبی علیہ السلام نے تلوار ہاتھ میں اٹھا لی۔ اور آج ہمارے گھرانوں میں ہم دیکھ لیں، تھوڑی پریشانی آ جاتی ہے، تھوڑا سا معاشی حالات میں فرق آ جاتا ہے، آمدنی کے ذرائع تنگ ہو جاتے ہیں، شوہر کی کمائی تھوڑی کم ہو جاتی ہے، کبھی کوئی گھر میں کھانے کی چیزوں میں کمی پیشی آ جاتی ہے تو فوراً زبان پر شکوے آ جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ اپنی زبانوں پر ایسے بھی جملے لاتے ہیں کہ جو جملے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کمی کرنے والے ہیں۔ بولے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ہی مل گئے کیا؟ نعوذ باللہ، علماء نے لکھا ہے کہ ایسے الفاظ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، کہ جب اللہ انسان کو آزماتا ہے، مال دیتا ہے، عزت دیتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، نام دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں عقیدت دیتا ہے، تو کیا کرتا ہے انسان؟ اپنے آپ کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے میری عزت کی، اللہ نے میری تکریم کی۔ آج کتنے گھرانے ہیں کہ اگر کسی گھر میں کسی بیٹی کو اچھا سسرال مل جائے، کسی کو اچھا باپ مل جائے، کسی کی ماں اچھی ہو، کسی کے گھر میں آمدنی کے ذرائع اچھے ہو، گھر بڑا خوشحال چلتا ہو، تو آج انسان سمجھ رہا ہے کہ ارے بھائی ہمارا تو حق تھا یہ نعمتیں ملنا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اللہ آزماتا ہے، رزق کو تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو انسان کہتا ہے کہ اللہ نے میری بے عزتی کر دی، اللہ نے میری توہین کر دی،
آج یہی مسلمانوں کی زبان پر جملے آتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں پھنسائی ہوئے مصیبتیں تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے اوپر خیال ہی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تو نعوذ باللہ ہم کو نقصان ہی پہنچا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے تو کسی کو لے کر آزماتا ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی وجہ سے لوگ اللہ سے شکوے کر رہے ہیں، انہیں دیکھنے کی ضرورت ہے جو سالوں سے بستروں پر پڑے، جن کو اٹھنے کا موقع نہیں ملتا۔ آج اگر ہمارے لیے کھانے کی کوئی ایک چیز میں رکاوٹ پیدا ہو گئی تو انسان شکوہ کر رہا ہے، ان کو دیکھنا چاہیے جنہیں سالوں سے کوئی غذا کھانے کی توفیق نہیں ملتی، جو پائپ کے ذریعے سے اپنے جسم میں کھانا پہنچاتے ہیں۔ آج ہم کو اللہ نے کیا نہیں دیا؟ ایک نوجوان راستے سے گزر رہا تھا، اس کا حادثہ ہو گیا، بڑی گاڑی نے اس کو مار دیا، تو اس کا حال یہ ہو گیا کہ اب اس کی آنکھ پر زخم آ گیا۔ ڈاکٹر نے علاج تجویز کیا، دوائیں دی اور کہا کہ آپ کے آنکھ کے اوپر جو پلک ہے وہ پلک آپ کا نکل گیا ہے۔ اللہ پاک نے اس آنکھ کے دیدے کے اوپر ایک ایسا پائپ رکھا ہے، جس طریقے سے ہم گاڑیوں پر دیکھتے ہیں کہ پائپ ہوتا ہے جو پانی کو صاف کرتا ہے، وائپر جس سے آئینہ صاف کیا جاتا ہے، اللہ نے آنکھ میں اس طریقے کا ایک پائپ رکھا ہے۔ ہم جیسے پلک مارتے ہیں تو آنکھ صاف ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا وہ جو پلک تھا آنکھ کے اوپر کا وہ خراب ہو گیا ہے، اب آپ ہر تھوڑی دیر کے بعد اس طریقے سے اپنے ہاتھ میں پانی کو لیں اور چہرے پر لگاتے جائیں، اور ہر تھوڑی دیر بعد آنکھ میں کچرا آئے گا تو آپ کو اس کپڑے سے پوچھنا پڑے گا۔ اب ذرا سوچیں آپ، کیسی بڑی نعمت اللہ نے ہم کو دی ہے کہ آنکھ کی نعمت ملی ہے، کہ آج آنکھ کی نعمت پر ہم کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جس کو آنکھ نہیں ملی ان سے پوچھیں آنکھ کی کیا نعمت ہے۔ اور آج ان آنکھوں سے اللہ کی نافرمانی کی جا رہی، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے کام کیے جا رہے ہیں۔ آج معاشرے کو اللہ کے عذاب کے لانے کی دعوتیں دی جا رہی ہے، معاشرے کو برباد کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آنکھ ہم کو اس لیے دی کہ ہم اس آنکھ کے ذریعے سے اللہ کو خوش کرنے والے کام کریں۔ آج ہمارا یہ جمع ہونا، آج ہمارا یہ جلسہ اصلاح معاشرے کے عنوان سے، شاید آپ نے کبھی غور کیا یا نہ کیا ہو تو آج غور کر کے دیکھ لیں۔ اصلاح معاشرہ کے نام پر جلسوں کی کمی نہیں ہے میری بہنوں، ایک نہیں دو نہیں، اگر آج کا اخبار آپ اٹھا کر دیکھیں ہزاروں جلسے ایسے ہوں گے جو پورے ملک میں آج کے دن میں ہو رہے ہیں، ہزاروں جلسے۔ لیکن کیا بات ہے، اصلاح معاشرے کے جلسے اتنے ہونے کے باوجود بھی معاشرے کے اندر سے بے حیائی ختم نہیں ہوتی، بے شرمی ختم نہیں ہوتی، بدعقیدی ختم نہیں ہوتی، کرائم ختم نہیں ہو رہا، جھوٹ ختم نہیں ہو رہا، اور اللہ کے بندوں کے دلوں میں نفرتوں کی عداوتیں ختم نہیں ہو رہی۔ یہ کیوں ختم نہیں ہو رہا؟ اتنے جلسے ہو گئے، آج کتنے گھرانے ہیں جو بچپن سے جس ماں کی ایک چھاتی سے منہ لگا کر دودھ پیا تھا بھائی اور بہن نے، آج دلوں میں نفرتوں کے لاوے پکڑے۔ کیوں یہ ایک نہیں ہوتے؟ کیوں معاشرے کے اندر سے فساد ختم نہیں ہوتا؟ کیوں آج ہمارا معاشرہ پاک نہیں ہو رہا؟ کیوں معاشرے کی اصلاح نہیں ہو رہی؟ کیوں لوگ نمازی نہیں بن پا رہے؟ کیوں لوگ پردہ کرنے والے نہیں بن پا رہے؟ اس لیے کہ آج انسان اپنے آپ کو سدھارنا نہیں چاہتا، انسان دوسروں کو سدھارنا چاہتا ہے۔ اصلاح معاشرے میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر ہر کوئی یہ سوچے کہ میری اصلاح ہو جائے تو پھر پورا معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ آج مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لے کر دیکھنے کی ضرورت ہے، میرے اپنے گھر میں، میری اپنی ذات میں میری اصلاح کی مجھ کو کتنی ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے میری اصلاح کی مجھ کو۔ اپنے اعمال سے اپنا جائزہ لے، اپنی نماز سے، اپنی تلاوت قرآن سے، کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں یا نہیں پڑھتی ہوں، سوچ کے دیکھ لیں۔ علماء نے لکھا ہے حضرات صحابہ کے زمانے میں نماز چھوڑنے کا تو تصور بھی نہیں تھا۔ نماز چھوڑنے والا اس زمانے کا مسلمان سمجھا بھی نہیں جاتا تھا، کیونکہ مسلمان ہو اور نماز چھوڑے یہ نہیں ہو سکتا، نماز پڑھتا ہی تھا مسلمان۔ آج دیکھ لے، مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہے، شادی خانے آباد ہیں، اللہ کے گھر ویران ہے، بازار آباد ہے،
اذان ہوتی ہے, مؤذن صدا لگاتا ہے, حی علی الصلاح, آ جاؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آ جاؤ کامیابی کی طرف. لیکن کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے بلائے جانے والی اس دعوت پر آواز دیتے ہیں؟ کتنی عورتیں ہیں جن کی نمازیں نہیں ہوتی, اور نمازیں مہمان کے آنے کی وجہ سے چھوڑ دی جا رہی ہے. بہن آ کر بیٹھ گئی, نماز چھوڑ دی گئی. شاپنگ کے لیے چلے گئے, نماز چھوڑ دی گئی. گھر میں کوئی مہمان آ گیا, نماز چھوڑ دی گئی. کام زیادہ ہو گیا, نماز چھوڑ دی گئی. کام کی فکر میں نماز چھوڑ دی گئی. حالانکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ عورت کے لیے نماز پڑھنے کے واسطے اذان کا انتظار کرنا بھی ضروری نہیں. اذان سننا ضروری نہیں ہے عورت کے لیے. جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے فوراً نماز پڑھ لے. اپنے پاس کیلنڈر ہوتا ہے, نماز کا وقت کب شروع ہو رہا دیکھ کر عورت بغیر اذان کے سنے بھی نماز پڑھ سکتی ہے, کیونکہ عورت کے لیے گھر کی ذمہ داری ہے, گھر میں کام کاج کرنا ہوتا ہے. اتنی سہولتیں اسلام دے رہا ہے. کامیابی والا یہی تو مذہب ہے. لیکن آج کتنی مسلمان عورتیں ہیں جو نماز نہیں پڑھتی. مہینے گزر جاتے ہیں نماز نہ پڑھ کر, انہیں احساس تک نہیں ہوتا. ایک کھانے کے بعد دوسرے کھانے کی فکر ہے, ایک پینے کے بعد دوسرے پینے کی فکر ہے, ایک جوڑے کے بعد دوسرے جوڑے کی فکر ہے, ایک دعوت کے بعد دوسری دعوت کی فکر ہے, لیکن ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن ایسے موقع پر جب آسمان پر سورج اتنا نیچے آ جائے گا کہ انسانوں سے سوا نیزہ قریب ہوگا, سورج کی تپش میں انسانیت تڑپے گی, انسانیت ترسے گی, انسانیت مچلے گی, بے چین اور بے قرار ہوگی. آج دیکھ لیں سورج کا گرمی کا ٹیمپریچر تھوڑا تیز ہو جائے تو انسان کتنی گرمی سے پریشان ہوتا ہے. اتنے قریب آ جائے گا سورج کہ پسینے سے شرابور ہو جائے گا انسان. اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے کچھ لوگوں کو. عرش کا سایہ, جس سائے کے بعد اسے کسی سائے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا ان لوگوں میں ایک بندہ وہ ہے جس کا دل نماز میں اٹکا رہے, نماز میں دل اٹکا رہے. محدثین نے مطلب بیان فرمایا نماز میں دل کے اٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں وقت گزارے. اب ظہر کی نماز پڑھ لی, کام چل رہا ہے, گھر میں کام کاج چل رہا, بچوں کی خدمت چل رہی, شوہر کی خدمت چل رہی, گھر کے ضروری کام کاج کو نپٹایا جا رہا, لیکن ذہن نماز کی طرف ہے کہ اب عصر کا وقت ہوگا, عصر مجھے پڑھنی ہے, عصر پڑھے گی, اب مجھے مغرب پڑھنی ہے, اب مجھے عشاء پڑھنی ہے. یہ جو انتظار میں ہے نماز کے, یہ جو فکر ہے نماز کی, ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ پاک سایہ عطا فرمائے. آج کتنے لوگ ہیں نماز پڑھنے والے, پابندی کے ساتھ کتنے ہیں نماز پڑھنے والے؟ اپنا ہم جائزہ لے کے دیکھیں میری اصلاح کتنی ہو رہی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا, سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں بچپن سے آج تک. الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ میں نماز میں کیا پڑھتی ہوں؟ میں قرآن مجید پڑھتی ہوں تو اس میں کیا لکھا ہے؟ ایک میسج آ جائے موبائل پر اور کسی بہن کو انگلش پڑھنے نہ آتی ہو تو اپنی بیٹی کو دکھائے گی, بیٹا ذرا پڑھ کے بتا دو اس میں کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ پڑھنا نہیں آتا تو اس لیے پوچھ لیتے ہیں پڑھنے والوں سے. قرآن مجید کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا تو آج تک کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اس بات کی فکر کی کہ میں قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کروں. رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں, کیا مطلب ہے سبحان ربی العظیم کا؟ سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں, کیا مطلب ہے سبحان ربی الاعلی کا؟ نماز کی موٹی موٹی باتیں آج ہم کو نہیں پتا. ہمیں اپنے اصلاح کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہر کوئی اپنی اصلاح سے شروع کرے گا تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. آج ہر کوئی اپنی اصلاح کی فکر نہیں کر رہا, ہر کوئی یہی سوچ رہا ہے کہ دوسرے کی اصلاح ہو, دوسرے کی اصلاح ہو, دوسرے کی اصلاح ہو. میں دوسرے کی فکر کر رہا, دوسرا تیسرے کی فکر کر رہا, تیسرا چوتھے کی فکر کر رہا, چوتھا پانچویں کی فکر کر رہا, اپنی فکر کوئی بھی نہیں کر رہا. اس لیے معاشرے میں بدلاؤ نہیں آ رہا. میری عزیز بہنوں, آج ہم اپنے اللہ سے تعلق کا جائزہ لے کر دیکھ لیں. کیسی تھی وہ اللہ کی بندیاں؟
ابھی محرم کا مہینہ چل رہا ہے. محرم کے مہینے میں نواسے رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا. جس ماں کی گود نے پل کر یہ نوجوان جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا تھا، آپ جانتے ہیں اس ماں کو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. فاطمہ کو اللہ نے وہ مقام دیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا مقام تھا، کیسے انہیں آخرت کی فکر دی، کیسے انہیں اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کا احساس تھا. حالانکہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار کی ماں ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو آخرت کے بارے میں خوف اور احساس ڈر کے ساتھ میں لگائی ہوئی ہے کہ نہیں میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. آج کتنی مائیں ایسی ہیں. وہ کیسی اللہ کی بندیاں تھی رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کہ رات میں مصلے کو بچھاتی اور پوری رات اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی چاہت میں روتی. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم جیسے گناہوں کی زندگی گزارنے والوں کو ان اللہ والوں کے واقعات پڑھ کر یقین بھی نہ آتا ہوگا کہ وہ کیسا روئیں گے اللہ کی محبت میں. انہی کو یقین آئے گا جنہیں اللہ کی محبت میں رونا آتا ہے. ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اللہ کی محبت میں رونا تو دور کی بات، سجدے میں جب جاتے ہیں تو کیا ہم کو اللہ یاد آتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم سجدہ کرتے ہو تو رحمان کے قدموں میں سجدہ کرتے ہو. اللہ کے قدم ہیں، کیسے ہیں اللہ ہی جانتا ہے. نبی نے فرمایا ہم کو ایمان لانا ہے. بتلایا جا رہا کہ تم اللہ کے سامنے اتنے عاجز ہوتے ہو جب تم سجدے میں جاتے ہو. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کو سجدے میں اللہ یاد نہیں آتا. ہمارا اللہ سے کیا تعلق ہے، اللہ سے کتنا رشتہ مضبوط ہے ہمارا. کتنے مہینے ہو گئے ہم اللہ سے بات نہ کر کے. اللہ سے بات کا مطلب تنہائی میں بیٹھے ہیں اور اپنے مولا کو اپنے دکھ سنا رہے ہیں. اللہ جی دیکھیے نا میرے گھر کا حال کیا ہو گیا، میرے بچوں کا حال کیا ہو گیا، میرے شوہر کو دیکھیے، میرے گھر کو دیکھیے، میری فیملی کو دیکھیے، میرے حال پہ رحم کیجئے. تنہائی میں اللہ سے باتیں کر کے کتنا عرصہ گزر گیا ہے. آج کی عورتوں کو اور مردوں کو اپنا جائزہ لے کر دیکھنے کی ضرورت. اس اللہ کے دین کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کی نگاہوں میں بلند کرنے کے لیے کبھی ہم کو خیال آتا ہے کچھ کرنے کا؟ ایک اللہ کی وہ بندیاں تھی کہ ایک غزوے کا موقع ہے، ایک ماں اپنے بچوں کو نصیحت کر رہی ہے کہ بیٹا اللہ کے راستے میں جاؤ اور جا کر پیٹھ دکھا کر واپس نہ آنا. اگر پیٹھ دکھا کر واپس آؤ گے تو میں تمہیں اپنا بیٹا کہنے میں شرم محسوس کروں گی. اپنا سینہ آگے کرنا اور اللہ کے راستے میں خود کو شہید کرنا. پہلا بیٹا گیا اللہ کے راستے میں مقابلہ کرتے کرتے اس نے دشمنوں کے گردنوں کو کاٹا اور اپنے آپ کو شہادت کا جام نوش کروا کر وہ شہید ہو گیا. دوسرے بیٹے کو بلا کر کہا کہ بیٹا جس جگہ تمہارا بھائی گرا ہے اس کے آگے سے تم مقابلہ کرنا اور پیٹ پھیر کر نہ آنا، سینہ دکھا کر وار کرنا. اور لڑتے گئے. دوسرا بیٹا شہید ہوا، تیسرے کو بھیجا، تیسرا شہید ہوا، چوتھے کو بھیجا، چوتھا شہید ہوا. 4 بیٹوں کو نوجوان اللہ کے راستے میں شہید ہونے دیتا ہوا دیکھ کر ایک ماں سجدے میں گر کر یہ دعا کر رہی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے 4 نوجوان بیٹوں کی شہید ماں کہلائے جانے کا اعزاز بخشا ہے. ایک ماں اس زمانے کی اپنے 4 بیٹوں کو شہید کروا کر خود کی عزت سمجھتی تھی. اور آج کتنی مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کو نمازی بنا دیا ہے. اللہ کے راستے میں شہید کروانا تو دور کی بات ہے، کتنی مائیں ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی کو پردے والی بنا دیا ہے. آج احساس ختم ہوتا جا رہا ہے. ماں کے سامنے بیٹی مردوں کے کپڑے پہن رہی ہے لیکن ماں کو کچھ احساس نہیں ہو رہا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے ایسی لڑکیوں پر جو لڑکوں کے کپڑے پہنے. اللہ کی لعنت برستی ہے. اور آج ہمارے گھرانوں میں ایسے لباس پہنائے جا رہے ہیں لڑکیوں کو کہ جس کی وجہ سے اللہ کی لعنت برستی ہے. میری عزیز بہنوں،
ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. تبھی معاشرے کی اصلاح ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی. نہ معاشرے کی اصلاح تقریروں سے ہوگی، نہ معاشرے کی اصلاح تحریروں سے ہوگی، نہ معاشرے کی اصلاح تحریکوں سے ہوگی. اگر معاشرے کی اصلاح ہوگی تو اپنی اپنی اصلاح کی فکر کرنے سے ہوگی، اپنے آپ کو بدلنے کے جذبے سے ہوگی، اس کے بغیر نہیں ہوگی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب پر سب سے بڑا احسان ہے اللہ کے بعد. آج مجھے اور آپ کو جائزہ لے کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ہمارے زندگیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ استوار ہے. نبی نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک 10 رحمتیں بھیجتے ہیں. اور ہماری زندگیوں میں نبی پر درود پڑھنے کا کتنا مزاج ہے. کتنے بہنی عادی ہے اس بات کی جو روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھتی ہے، روزانہ 500 مرتبہ درود پڑھتی ہے. ہمارا شمار کن لوگوں میں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب سنتی، جو میری سنت سے محبت کرے گا فقط احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی. اور من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. آج ہمارے گھرانوں میں سنتیں کتنی زندہ ہیں. آج ہمارے گھرانوں میں ٹھہر کر پانی پیا جاتا ہے یا بیٹھ کر پانی پیا جاتا ہے. ہمارے گھرانوں میں جب کھانا کھایا جاتا ہے تو دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا جاتا ہے یا پھر دسترخوان بغیر بچھائے کھایا جاتا ہے. ہمارے گھرانوں میں کھڑے ہو کر کھایا جاتا ہے یا بیٹھ کر کھایا جاتا ہے. جب ہم پانی پیتے ہیں تو 3 سانس میں سنت کے مطابق پانی پیتے ہیں یا پھر سنت کو چھوڑ کے پیتے ہیں. جب ہم سوتے ہیں تو سونے سے پہلے کی دعا پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ سو کر اٹھتے ہیں تو اس کے اٹھنے کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ ضرورت کو جانے اور آنے کی دعا ہم کو یاد ہے یا نہیں؟ گھر سے باہر نکلنے اور گھر میں داخل ہونے کی دعا ہم کو یاد ہے یا نہیں؟ میری عزیز بہنوں، ہمیں اپنا جائزہ لے کر دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہماری اصلاح کتنی ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس علاقے کے لیے اس مدرسے کو ذریعہ بنایا ہے کہ اس مدرسے کے ذریعے سے ہر مہینہ ایک اجتماع کا اہتمام کیا جا رہا. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت اللہ کو خوش کرنے والے بن جائیں، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں. جب میری اور آپ کی موت کا وقت آئے تو میرا اور آپ کا رب ہم سے خوش ہو. اس وجہ سے یہ اجتماع کیا جا رہا ہے اور بہنوں کے انتظام کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ مساجد میں تو مرد حضرات سنتے رہتے ہیں، لیکن ہماری خواتین جن کو اللہ نے ایک ایسا ملکہ دیا ہے، اگر عورتیں اللہ والی بننا چاہے تو انہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اور تاریخ گواہ ہے، اسلام پر سب سے پہلے شہادت دینے والی، اپنے آپ کو شہید کرنے والی جو شخصیت ہے وہ خاتون ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بڑی بڑی شخصیتیں انہیں اسلام میں لانے کا ذریعہ بننے والی، جو سبب اور ذریعہ بننے والی ہے وہ خواتین ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی، ان کے اسلام میں آنے کا سبب ان کی بہن بنی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی، ان کے اسلام میں آنے کا سبب ان کی پھوپھی بنی. ایسے کئی صحابہ ہیں جن کو ان کی گھر کی عورتوں نے اسلام میں لایا. ابو جہل کا بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے پوری زندگی اسلام کے بغاوت میں گزاری، اسلام کی مخالفت میں گزاری، جن کے باپ ابو جہل جس کو اللہ کے نبی نے اس امت کا فرعون بتایا تھا، نبی علیہ السلام کی زندگی کے 22 سالہ دور ایسا گزرا ہے. اکرمہ نے اسلام کی بغاوت میں گزارا ہے. جب فتح مکہ ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری سال چل رہے تھے اور اسلام کے بلندی کا دور تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام فتح مکہ میں آئے، مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ ہر کافر لرز رہا ہے، ہر دشمن
ڈر رہا ہے, تھر تھر کانپ رہا ہے کہ آج تو ہماری اینٹ سے اینٹ بدا دی جائے گی, پتہ نہیں ہمارے ساتھ میں کیا ہوگا, ہمارے گردنوں کو کاٹا جائے گا, ہمارے جسم کی بوٹی الگ کی جائے گی, ہمارے خاندانوں کو تباہ کر دیا جائے گا, ہمارے گھرانوں کو برباد کر دیا جائے گا, ہماری نسلوں کا وجود مٹا دیا جائے گا. اسی ڈر میں اکرمہ بھی مکے کو چھوڑ کر جا رہے تھے, اور یہ سوچ کر کہ میں محمد کا کلمہ نہیں پڑھوں گا وہ نکل گئے اس علاقے سے. ان کی بیوی کو اللہ نے ہدایت دی, جیسے ہی ہدایت کا کلمہ پڑھا اور اللہ کے نبی کے دربار میں اپنے آپ کو باندھی اور غلام بنا کر پیش کیا. اکرمہ کی بیوی نے پوچھا, یا رسول اللہ, اگر میرا شوہر آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لے گا تو کیا آپ اس کو بھی معاف کرنے کو تیار ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, بالکل, اکرمہ کی معافی بھی ہم کو قبول ہے. ان کی بیوی دوڑی, گھر سے نکلی, وہ سیلاب میں سمندر سے جا رہے تھے. اکرمہ نے بیوی نے ان کے ہاتھ دکھایا اکرمہ کو, لیکن انہیں نظر نہیں آیا. اچانک کشتی نے جھکولے لیے. ملا نے کہا کہ یہاں کون ہے, کہ جو لوگ ہیں سب کے سب کلمہ پڑھ لو, کیونکہ ابھی کشتی کے ڈوبنے کے امکانات ہے. اکرمہ نے سوچا, جس کلمے سے بچ کر میں یہاں آیا اس وہی کلمہ یہاں بھی پڑھوایا جا رہا. بہرحال اکرمہ کو کنارے پر چھوڑ دیا گیا. بیوی نے ملاقات کی, کہا کہ چلو, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری توبہ کو قبول کرنے کو تیار ہے, تمہارے ایمان کو قبول کرنے کو تیار ہے. اکرمہ نے کہا, میری توبہ کو کیسے قبول کریں گے؟ میں نے تو نبی کو اتنا ستایا, نبی کے صحابہ کو اتنی اذیتیں دی, میری معافی کیسے ہوگی؟ اکرمہ کی بیوی نے کہا, وہ سچے ہیں, وہ امین ہیں, وہ معاف کرنے والے ہیں, انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے, تم چلو میں تمہیں لے کر جاؤں گی. جب اکرمہ اللہ کے نبی کے دربار کے قریب آئے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, اے میرے صحابہ, اکرمہ آ رہے ہیں, انہیں ان کے باپ کا تانا نہ دینا, ان کو آنے دینا. اکرمہ آئے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ان کا اکرام کیا. اکرمہ نے کلمہ پڑھا, اللہ کے نبی نے ان کو کلمہ پڑھایا, وہ ایمان لائے. ایک ایسا شخص جو کل تک جہنم میں جانے کے یقین کے ساتھ جی رہا تھا, ان کی بیوی کی تڑپ نے ان کو صحابی بنا کر ایسا مقام دلوا دیا, قیامت کی صبح تک اکرمہ اور رضی اللہ عنہ دونوں ایک ساتھ کہے جائیں. ایسے مبارک صحابی, اتنا بڑا مقام کس نے دلایا؟ بیوی نے دلایا ہے. یہی گھر کی عورتیں ہیں جو گھرانوں کو بدل سکتی ہیں. ان کے پاس وہ طاقت ہے جو بڑے سے بڑے سنگ دل کو موم بنا سکتی ہے. اللہ نے آپ بہنوں میں وہ ملکہ دیا ہے, آپ کے اندر وہ ٹیلنٹ دیا ہے, آپ کے اندر وہ کمال دیا ہے. اگر آپ اللہ کی بندی اور اللہ کی سچی بندی اور اللہ کی ولیہ بننا چاہے, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی. بلکہ اگر آپ اپنے بچوں کو ولایت کی چوٹی پر پہنچانا چاہے, آپ کے شوہر کو اللہ کا ولی بنانا چاہے, دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. بس ضرورت اس بات کی ہے, ایک پکا ارادہ ہو, عزم مصمم ہو, ہمت ہو, حوصلہ ہو, اپنے مقام کو پہچاننے کا جذبہ ہو. بہنیں یہ سوچے کہ میرا مقام کیا ہے, اپنے مقام کو پہچانیے. عورتوں کو بازار کی زینت بنانا یہ مغرب کا کلچر ہے, اور عورت کو گھر کی رانی بنانا یہ اسلام کا کلچر ہے. اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے. آپ شہزادیاں ہو گھر کی, اللہ نے آپ کو ملکہ بنایا ہے. اپنے گھر کو جنت بنانے کا ملکہ اللہ نے آپ کو دیا ہے. اس لیے میری عزیز بہنوں, اللہ نے ہمارے اس علاقے پر یہ انعام کیا, یہ احسان فرمایا کہ ہمارے لیے ایک موقع دیا ہے. ایسے دینی مدارس, انہی دینی مدارس کی وجہ سے اسلام کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے, اسلام کی بنیادیں پختہ ہوتی ہے. انہی دینی مدارس کی وجہ سے آج دین زندہ ہے. انہی دینی مدارس کی وجہ سے آج اللہ اللہ کی صدائیں پورے عالم میں گونجی جا رہی ہیں. انہی دینی مدارس کی وجہ سے آج گھرانوں میں دین باقی ہے. اللہ نے ہمارے علاقے پر یہ احسان کیا کہ یہ مدرسہ جہاں تقریباً 150 سے زائد بچے پڑھ رہے ہیں, کتنا سن کر خوشی ہوئی کہ کیسا کام ہو رہا ہے. ایسے وقت میں جبکہ بے دینی اور الحاد گلی گلی تک پہنچ رہی ہے, ایسے حالات میں ایک مدرسہ دینی کام کر رہا ہے, اور بچوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے گھر میں دینداری کو زندہ کرنے کے لیے ہر مہینے میں ایک مرتبہ دینی پروگرام کا انتظام کیا جا رہا. ہر مہینے کے پہلے اتوار کو یہاں پر اجتماع ہوتا ہے. آپ بہنیں ماشاءاللہ پابندی سے آتی بھی ہیں, لیکن میری عزیز بہنوں, جیسے ہم آ رہے ہیں ہمیں اپنے ساتھ کسی اور کو بھی لانا ہے.
لانا ہے کسی اور کو بھی. کیوں لانا ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ کسی ایک بہن کو ساتھ میں لائیں گی اور وہ بہن آپ کی وجہ سے کوئی دین کی بات سن کر عمل کر لے گی تو اس کے عمل کرنے کا ثواب اس کو ملنے کے ساتھ آپ کو بھی ملے گا. بیٹھے بیٹھے نیکیوں کے ملنے کا راستہ کھل جائے گا. بس بہن کو بول دیں لے کر آ جائیں آتے وقت میں. ہر بہن اپنے ساتھ ایک اور بہن کو لائے گی تو ماحول بنے گا. ہمارے اپنے گھرانوں میں پورا مسلم آبادی کا علاقہ ہے, ہزاروں گھرانے ہیں یہاں مسلمانوں کے. میری عزیز بہنوں, مسلمان تو سب ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ سب کو جنت میں داخل کرے, ہم سب کی یہی خواہش ہے. لیکن جو زندگی گناہوں کی گزر رہی ہے اور ہماری زندگیوں میں دین پر قائم نہ رہنے کے جو اسباب ہیں اس کو ختم کرنا بھی ضروری ہے. شیطان نہیں چاہتا کہ ہم سب جنت میں جائیں. یہودی اور عیسائی اسلام دشمن نہیں چاہتے ہم جنت میں جائیں, وہ ہمیں دور کرنا چاہتے ہیں جنت سے. اور یہ اللہ والے, یہ رحمان کے بندے, یہ دینی مدارس کے خدام, ان کے دلوں میں کڑن ہے کہ کسی طرح امت اللہ والی بن جائے, اللہ سے تعلق جڑ جائے. میری عزیز بہنوں, اسی مقصد سے یہ اجتماع ہوتا ہے. آج کا ہمارا اجتماع بھی اسی کی ایک کڑی ہے. آج ہمیں ایک ارادہ کر کے ایک فیصلہ لے کر یہاں سے اٹھنا ہے کہ میری اپنی زندگی میں کیسی کمی ہے میں اس کو دور کروں. جس اعتبار سے کمی ہے اپنی اصلاح سے ہم آغاز کریں گے تو پورے معاشرے کی اصلاح ہوگی. آج ہی ہم اس بات کا تہیہ کریں, ارادہ کریں, فیصلہ کریں, اپنے آپ پر غور کریں, اپنے بارے میں سوچیں, اپنی فکر کریں, اپنے بارے میں, اپنے گھر والوں کے بارے میں اس بات کی فکر کریں کہ میرے گھر میں کس چیز کی ضرورت ہے, کون سی ایسی کمی ہے جس کو مجھے پوری کرنی ہے. میرے گھر میں اللہ کو کتنا یاد کیا جاتا, اللہ کے رسول کا تذکرے کتنے ہوتے ہیں, میرے بچوں کو صحابہ کی زندگیوں کا کتنا پتا ہے, میری اولاد کو نبی کی سیرت کا کتنا علم ہے, ہمارے گھرانوں میں تذکرے کن کے ہوتے ہیں, نبی کے فرما برداروں کے ہوتے ہیں یا نبی کے باغیوں کے ہوتے ہیں. میری عزیز بہنوں, ہمیں اس بات کی ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ اس اجتماع کو زندہ کرنا ہے ہر مہینے کے پہلے اتوار کو. اور دوسرا کام جو ہم کو کرنا ہے اہم, وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے اپنی اصلاح کی فکر کریں. اور اس کے لیے سب سے آسان جو تدبیر ہے وہ رات کے اندھیرے میں جب گرم گرم نرم نرم بستروں میں گرم گرم آہیں لے کر امت سوتی ہے, اس وقت میں اٹھ کر اللہ سے اپنی اصلاح کے لیے مانگنا ہے, گڑ گڑانا ہے, تڑپنا ہے, مچلنا ہے, رونا ہے, بے چین ہونا ہے. اے اللہ, اگر میری موت اسی حال میں آ گئی تو میرا ٹھکانہ کیا بنے گا؟ میں کہاں جاؤں گی؟ جنت میں جاؤں گی یا جہنم میں جاؤں گی؟ ہر ایمان والا جنت میں جائے گا یہ تو یقین ہے ہم کو, لیکن جو گناہوں کی سزا ہے اسے بھگتنے کے بعد. اور جہنم کا حال کیا ہوگا؟ عورتوں سے زیادہ اچھی طرح تو کوئی محسوس نہیں کر سکتا کہ چونکہ یہ رہتی ہے چولہے میں جن کا کام ہی آگ کے ارد گرد ہونا ہوتا ہے, کہ اگر کوئی بگونا کھانے کا یا سالن کا بہت زیادہ گرم ہو اور غلطی سے بغیر کپڑے کے بگونے پر ہاتھ لگ جائے تو بہنوں کی چیخیں نکل جاتی کہ ایک ہلکے سے جھرکے کو برداشت نہیں کر سکتے. تو جہنم کی وہ آگ جو اس دنیا کی آگ سے 100 گنا زیادہ تیز ہوگی, کیسے برداشت کریں؟ نہیں کر سکتے. اسی لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا, رات میں اٹھ کر اپنے لیے, اپنے شوہر کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنے سسرال کے لیے, اے اللہ ہم کو آپ اپنی محبت عطا فرما دیجیے. ایسی دعائیں کریں گے تو حالات بدلیں گے. اور آپ ذرا سوچیں کہ رات کا وقت ہو, شوہر کسی ضرورت سے اٹھا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ بیوی نہیں ہے, کہاں گئے, سوتی ہوئی نظر نہیں آتی, ادھر ادھر تلاش کیا تو دیکھتا ہے کہ بیوی ایک کمرے میں مصلے پر بیٹھی ہے. وہ پیچھے سے جا کر سنتا ہے تو بیوی کی زبان سے یہ جملے نکل رہے ہیں, وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ اے میرے اللہ, میرے شوہر کو نمازی بنا دے, میرے شوہر کو آپ کے نبی کی سنتوں کا پابند بنا دے, میرے شوہر کو دیندار بنا دے, میرے شوہر کی ہدایت کے فیصلے کر دے. جب بیوی ایسے دعائیں کر رہی ہوگی اور شوہر کانوں سے سنے گا تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچئے, کیا کوئی شوہر ایسا ہوگا جو بیوی کو اپنے لیے اتنا تڑپتا ہوا دیکھنے کے بعد بھی نماز نہ پڑھے؟
وہ سوچے گا میری بیوی میرا کتنا خیال کرتی ہے، یہ مجھے جہنم سے بچانا چاہتی ہے، وہ شوہر کی دل کی دنیا اس کی وقت بدل جائے گی۔ اور اگر کوئی بہن اپنے بھائی کے لیے ایسے ہی دعائیں کر رہی ہو، وہ سن رہا ہو اپنے کانوں سے، اللہ میرے بھیا کو ہدایت دے دے، میرے بھیا کو نمازی بنا دے، میرے بھیا کو قرآن پڑھنے والا بنا دے، میرے بھیا کو نبی کی سنتوں کا پابند بنا دے، میرے بھیا کو جنت میں میرے ساتھ رہنے کا موقع دے دے، ہم دونوں کو جنت میں بھی ایک ساتھ رہنے کا موقع دے دے۔ جب ایسی دعائیں بہن کی بھائی سنے گا تو کیا کوئی بھائی بہن کو مارے گا؟ میری عزیز بہنوں، یہ خوبصورت اسلام اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ اللہ کی محبت ہم اپنے اندر پیدا کریں، اپنی اصلاح سے اس کام کا آغاز کریں، انشاءاللہ ایک دن آئے گا پورے معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد